بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ تعارف پڑھیں گے قرآنی عربی۔ اس میں ہم کیا چیزیں ہم پڑھیں گے؟ تو کل اس کے 20 اسباق ہیں، جس میں سے پہلا جو ہے وہ ضمائر منفصلہ ہوں گی، پھر واحد تثنیہ جمع، مطلب کہ سنگولر پلورل، یہ سنگل سنگل ڈبل اور پلورل جس کو کہتے ہیں، تو یہ سارے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ضمائر متصلہ، پھر چوتھے نمبر پہ ہم پڑھیں گے 6 سمتیں، ڈائریکشن جو کہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہم پڑھیں گے مونس کی ضمیریں۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ جو ہمارا سبق ہوگا وہ مزید کچھ الفاظ ہوں گے جو ضمائر مونسہ کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ نمبر 7 پہ جو ہے وہ حروف جر ہوں گے۔ حروف جر زیادہ ہیں لیکن استعمال جو ہیں وہ 7 ہوتے ہیں زیادہ۔ 8 8واں سبق جو ہے وہ مزید کچھ 6 حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 9 پہ فعل ماضی، جسے ہم پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر نمبر 10 پہ جو ہے منفی فعل ماضی منفی جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 11 جو ہمارا 11واں سبق ہوگا، اس کو ہم فعل مضارع جسے ہم فیوچر کہتے ہیں، اور پریزنٹ فیوچر۔ عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اردو کے اندر ماضی حال مستقبل الگ الگ ہیں، اس طرح انگلش کے اندر بھی ماضی حال مستقبل الگ الگ ہیں، لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معنی یہاں پہ حال کا ہو رہا ہے یا معنی مستقبل کا ہو رہا ہے؟ تو وہ ہم اس کے اگلے پچھلے جملوں میں سے معلوم کریں گے کہ بھئی جو بات چل رہی ہے وہ حال کی چل رہی ہے یا ماضی کی چل رہی یا مستقبل کی چل رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ جو سبق ہے فعل مضارع حرف نفی کے ساتھ، یعنی کہ فعل مضارع منفی۔ نمبر 13 پہ اب فعل مضارع کے اندر کچھ 2 حروف ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں جو فعل مضارع کو، ایک حرف جو ہے وہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حالانکہ مضارع کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ حرف استعمال ہوگا تو فعل مضارع ہمیشہ کے لیے مستقبل کے معنی میں چلا جائے گا، اور ایک حرف جب استعمال ہوگا تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 14 پہ ہم پڑھیں گے فعل مجہول۔ فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول کہتے ہیں مطلب کہ جس کا کوئی فاعل معلوم نہ ہو، کام تو پایا جا رہا ہے لیکن فاعل کا نہیں پتا۔ اس کے بعد نمبر 15 پہ امر نہیں، امر کہتے ہیں کام کا حکم دینا، نہیں کام سے منع کرنا۔ نمبر 16 اس میں فاعل اسم مفعول، اس میں فاعل کہتے ہیں جس نے کام کیا ہو، اسم مفعول جس پر کام واقع ہوا ہو۔ نمبر 17 پہ ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، ایسے حروف جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز وہ چیز، ہم اشارہ کا ذریعے جن حروف کو اشارے کے لیے لاتے ہیں تو ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ کے بعد میں آنے والی بات جو ہے وہ پیچھے والے کے لیے صفت بنتی ہے، یہ ہم بھی اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھیں گے۔ نمبر 19 بنیادی ابواب۔ نمبر 20 4 بنیادی ابواب کا اعادہ۔ ابواب کیا ہیں؟ اس سے فعل کی پہچان ہوتی ہے کہ بھئی فعل جو ہے وہ مطلب کہ کس باب سے آ رہا ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر اس کی یہ سنگل فارم ہے، یہ ڈبل فارم ہے، یہ اس کی تھرڈ فارم ہے، سیکنڈ فارم تھرڈ فارم۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمیں کچھ چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے عربی کے اندر بھی ایسے ہی ابواب ہوتے ہیں جو مختلف ابواب ہیں
لیکن ہم کچھ ان کے یہاں ذکر کریں گے جو مین ابواب ہیں، تاکہ ہم کسی حد تک جو ہے وہ قرآنی عربی کا، قرآن کا عربی کے لحاظ سے ترجمہ کرنا سیکھ لیں۔ اس کے آگے ہم کچھ اس کی مزید تفصیل پڑھتے ہیں۔ پہلے 8 اسباق جو ہیں اس میں کیا ہوگا؟ 70 ضمائر ہیں۔ 4 اسباق میں ہم مذکر پڑھیں گے، چار چار میں مونس کی ضمائر پڑھیں گے، جس کو ہم انگلش میں پروناؤنس بھی کہتے ہیں۔ دوسرے 8 اسباق 6 گردانے ہیں، اس میں ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، جن کے بارے میں ہم نے بتا دیا، اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ اگلے 2 اسباق جو ہیں اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، جن کو ڈیمونسٹریٹو اینڈ ریلیٹو پروناؤنس۔ آخری 2 اسباق جو ہیں پیچھے کا اعادہ بھی ہے۔ یہ اس ہمارے پورے کورس کا ایک آؤٹ لائن ہے، یہ ہمارا ایک خلاصہ ہے۔ اس کورس کے بعد انشاءاللہ ہم اس حد تک ہو جائیں گے کہ ہم کسی حد تک قرآن کو سمجھ سکیں۔ عربی بہت فصیح زبان ہے، لیکن کس حد تک کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر آگے مزید اس کی مطلب یوں سمجھ لیں اس کے لیولز ہیں، جو آگے جتنا آگے اس پہ یہ ایک آپ کو مطلب ایک راستہ مل جائے گا، جو اس راستے پہ آگے چلتا جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے مزید راستے کھلتے جائیں گے۔ ابھی ہم اس کو ابتدائی چیز کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اسی کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے مزید آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ جس نے جو راستہ چننا ہے اس کو لے کے آگے چلیں انشاءاللہ، مزید اللہ تعالیٰ اس کو ایک علم میں رسوخ عطا فرمائیں گے۔